اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستو، آج سے چند دن بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس حوالے سے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح صحابہ کرام کو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو اسی طرح ہم بھی رمضان المبارک کی تیاری کرتے ہوئے وہ خطبہ بھی آپ کے سامنے نرز کروں گا، اور رمضان کی اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ معلومات پیش کروں گا، اور ساتھ یہ بھی آپ کو باور کرانے کی کوشش کروں گا کہ شیطان کس طرح اپنی چالیں چلتے ہوئے ہمیں رمضان المبارک کی وسیع تر رحمتوں سے حصہ نہ لینے کے لیے کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ پہلے بھی یہ روزے فرض تھے، اور اس کا مقصد، ریزن، وجہ اس کی یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو یہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب رمضان مبارک کا پہلا جمعہ آتا ہے تو یہ رمضان کی فضیلت کے اوپر پڑھایا جاتا ہے، لیکن میں نے سوچا اس وقت تو 2-4 روزے گزر چکے ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کی پہلے پریپریشن کریں گے۔ شادی کا فنکشن شادی والی رات نہیں ہوتا ہے، کئی مہینے پہلے تیاری کی جاتی ہے۔ کوئی بھی آپ نے فنکشن کرنا ہے، دینی دنیاوی کوئی بھی ہو، تو مہینہ 2-4-5 مہینے پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ امتحان کی تیاری پورا سال ہوتی ہے، پھر جا کے امتحان ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی ہر لحاظ سے تیار کرنا ہے، تاکہ ہم رمضان المبارک کے اندر جتنی بھی زیادہ ہو سکے اتنی ہی نیکیاں حاصل کر سکیں، اور اپنے آپ کو اچھے طریقے سے رمضان المبارک کے لیے تیار رکھیں۔ عزیز سامعین محترم، رمضان جو روزہ ہے اس کا عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے الصوم۔ صوم کا مطلب ہے رکنا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری وضاحت ارشاد فرماتے ہیں، کس چیز سے رکنا؟ فرماتے آنکھ کا رکنا، زبان کا رکنا، سوچ کا رکنا، یہ کانوں کا رکنا، قدموں کا رکنا، ہاتھوں کا رکنا، ہر چیز کا رکنا۔ کس چیز سے رکنا؟ گناہ سے رکنا۔ آنکھیں بے حیائی نہ دیکھیں، زبان وہ چگلی غیبت یہ نہ کریں، کان وہ بری چیزیں نہ سنیں، ہاتھ بری چیز کی طرف گناہ کی طرف نہ بڑھیں، ان سے رکنا، پاؤں گناہ کی طرف چل کے نہ جائیں، ان کا رکنا۔ یہ چیز ہے روزہ، اس کا نام۔ اچھا، اب اگر یہ ساری چیزیں ہم کرتے رہیں تو روزہ رکھیں تو سوائے بھوک پیاس کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی بھوکا پیاسا رہنا ہے تو رہ لے آپ، باقی رمضان کی برکات، وہ رحمتیں، وہ آپ کو حاصل نہیں ہوں گی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 29 رمضان المبارک تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک ڈیٹیلڈ خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے اندر رمضان المبارک کے بارے میں بتایا۔ یہ رمضان سے ایک دن پہلے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو الفاظ ہیں اس کے حوالے سے عرض کروں۔ حضور ارشاد السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ لوگوں تمہارے اوپر سایہ فکر ہونے والا ہے، آنے والا ہے تمہارے پاس۔ کون آنے والا ہے؟ شہر عظیم مبارک، ایک ایسا مہینہ جو بڑا ہی عظیم ہے، مبارک جس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں، وہ برکتوں والا، عظمتوں والا، عظیم سے عظمتوں والا، مبارک سے برکتوں والا مہینہ تمہارے پاس آنے والا ہے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا کہ سنو یہ ایسا مہینہ ہے، اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں۔ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، وہ بھی رات اسی مہینے میں آنے والی ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تمہارے اوپر فرض قرار دے دیے، اور راتوں کا قیام وہ تمہارے لیے باعث ثواب بنا دیا ہے۔ تو یہاں دن کا روزہ فرض ہے، اور رات کا جو قیام اس سے مراد علماء نے تراویح بھی لی ہے۔ تو یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ جیسے لنڈے کے لبرل نکلتے ہیں نا بار بار، کوئی بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ایشو پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ بڑی دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے فور میدان میں آ جاتے ہیں۔ آج کل
تو کسی کو اپنا فالوور بنانا کوئی مشکل چیز ہی نہیں ہے. اپنا ویلاگ بنائیں بند کمرے میں, وہ ایک موبائل نہیں, اس پہ ویڈیو بنائیں, نیٹ پہ چڑھا دیں اور اسلام کے خلاف بول رہے ہیں, ویوز ہی ویوز ہیں آپ کے, فالوورز ہی فالوورز ہیں آپ کے, کیونکہ یہ اسلام کے خلاف بول رہا ہے. یہ عام سا طریقہ ہے. جو جتنا زیادہ وہ نرم گوشہ رکھتا ہے, مصالحت رکھتا ہے, جو زیادہ چھوٹیں دیتا ہے, جو کہتے ہیں بالکل دین آسان ہے, تو بس اپنی مرضی کے مطابق جو تمہیں چیز چنگی لگتی ہے وہ دے دو, بس ٹھیک ہے یہ اللہ خوش ہو جائے گا, ایسے بندے کے لوگ پیچھے زیادہ چلتے ہیں. تو تراویح کے بارے میں بھی یہ باتیں چلیں گی, نہیں جی تراویح مولویوں نے آگے اتنی سختی کی تھی, تو یہ تراویح کو وہ بالکل اتنا سا ہلکا کریں گے, لائٹ کریں گے کہ ہمارا پہلے وہ بزرگ چھوڑیں گے تو بعد میں نوجوان بھی چھوڑنا شروع کر دیں. پہلے 5 روزے صرف مسجد میں گہما گہمی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر جسے پنجابی میں وہی کئیاں وہی کواڑیاں, وہی سارے نمازی جو پرانے ہوتے ہیں, رمضان کا جوش ختم ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کو روزہ, رات کی عبادت کو بھی ثواب قرار دیا ہے. تو تراویح 20 ہے, 20 رکعت تراویح پڑھنی. آپ کی جوانی کو ہم نے چولہے میں ڈالنا ہے جب آپ نے 20 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھنا ہی نہیں. تمہاری فٹنس کو کیا کرنا ہے جو تم نے 20 رکعتیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا ہے. ہمارے ہاں سیاست کے اوپر, ادھر عشاء کی نماز ہوگی, ادھر فوراً مسجد سے باہر جائیں گے اور فوراً دوڑ کے جائیں گے باہر, جا کے کرنا کیا ہے, مسجد کے گرد و نواح کبھی دیکھ رہے ہیں, اس چوک میں ادھر دیکھ رہے ہیں, دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں, کھڑے ہو کے سیاست پہ گفتگو ہوگی, یا وہ میچز کے اوپر گفتگو ہو جائے گی, اپنی من پسند گفتگو وہاں پہ شروع ہو جائے گی. وہاں چاہے 2 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں, تھکاوٹ نہیں ہوتی. مسجد میں آ کے 20 رکعتیں پڑھنے کی باری آئے گی, فوراً نیند شروع ہو جائے گی, یہ نیند بڑی آتی ہے, وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے. بلکہ یہاں پہ بزرگ حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت صاحب تھوڑی تیز پڑھو قرآن پاک, تیز پڑھو تھوڑی قرآن پاک, ساتھ کے نا لتاں تھک جاندیاں. اور بھائی کیسی تمہاری فٹنس ہے, کیا قرآن پاک ایسا پڑھوانا چاہتے ہو جس پہ قرآن پاک پڑھنے والے کے اوپر لعنت بھیجتا ہے؟ قرآن خود اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا, یعنی جس کو ہم پرسونیفیکیشن کہتے ہیں, بندے کی شکل دینا, یہ قرآن بھی وہاں اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی, گفتگو کی طاقت دے گا. اور جو لوگ دنیا میں قرآن کو یا لامونا تالا مونا یہی سمجھ رکھتا ہے, ایسے پڑھیں کہ قرآن پہ جانتے بھیجتا ہے. تو یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ راتوں کا قیام کیسے کرنا ہے, تراویح پڑھنی, یہ بھی ثواب کا باعث اللہ تعالیٰ نے بنایا. پھر فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا. فرمایا جو رمضان میں ایک نفلی کوئی بھی کام کرے گا تو غیر رمضان میں فرض کے برابر اس کو ثواب عطا کیا جائے گا. یعنی جیسے غیر رمضان کے اندر فرض ہے, ایسے رمضان میں وہ عام نیکی کرے گا تو اللہ, یعنی کہ نفلی عبادت فرض کے برابر ثواب دے گی. اور فرمایا کہ جو اس میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد فرمایا بہوا شہر الصبر, فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے. ظاہر صبح سے لے کر شام تک بندہ صبر کرتا ہے, نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, تو یہ صبر ہے. فرمایا یہ صبر بندے کو سکھاتا ہے, اس میں بندہ شکوہ نہ کرے. یعنی یہ نہیں کہ شکوہ کر کے جی میں نے آج وہ سحری کم کی ہے, مجھے روزہ زیادہ لگ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, نہیں, یہ صبر کا مہینہ ہے, صبر سکھاتا ہے. پھر فرمایا کہ صبر جو ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرماتا ہے. اور فرمایا کہ شہر المواسات, یہ غم خاری کا مہینہ ہے, کسی کے غم بانٹنے کا مہینہ ہے, کسی کے غم اپنے ذمے لینے کا مہینہ ہے, خوشیاں دینے کا یہ مہینہ ہے. اچھا ہمارے ہاں یہ غم بانٹے نہیں جا رہے, ہم کس کا غم اپنے ذمے لے رہے, کسی کا بھی نہیں لے رہے. حضرت جرحم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ جنگ یرموک میں میرا چچا زاد بھائی مجھے مل نہیں رہا تھا, تو میں نے کہا کہ چلو میں لاشوں کے اندر جا کے اس کو بھی تلاش کرتا ہوں. کہتے میں نے جاتے ہوئے مشکیزہ پانی کا اپنے ساتھ لے لیا, میں نے کہا اگر زندہ ہوا, کوئی زندگی کی رمق باقی ہوئی تو پانی پلا دوں گا اس کو. کہتے میں نے مشکیزہ ساتھ لیا, جب گیا تو میں تلاش کر رہا تھا تو میں نے آواز دی تو میرے چچا زاد بھائی نے مجھے آواز دی, میں دوڑ کے گیا, اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ. کہتے کہ میں فوراً مشکیزہ اس کے پاس لے جانے لگا,
تو اس کے پہلو میں ایک اور شخص لیٹا ہوا تھا، زخمی تھا، اس نے بھی آواز بلند کی مجھے بھی پانی دینا۔ کہتے میرے چچا زاد بھائی نے کیا، بھائی مجھے چھوڑو پہلے اس کو پانی پلا دو۔ کہتے کہ میں نے اپنے چچا زاد بھائی کی بات مانی، میں فوراً دوڑ کے اس کے پاس پانی لے کے گیا تو ایک اور بندے نے آواز سن لی، وہ بھی زخمی تھا، اس نے بلند آواز میں کہا کہ مجھے بھی پانی پلانا۔ تو دوسرے جو بندہ مومن تھا اس نے، یہ صحابی نے کہا کہ مجھے چھوڑو پہلے تیسرے کے پاس پانی لے کے جاؤ۔ جب ہم کہتے میں دوڑتا ہوا تیسرے بندے کے پاس گیا، میں نے جا کے جب اس کے سامنے پانی کیا، اتنی دیر میں اس کی جان آفرین کے سپرد ہو چکی، شہید ہو چکا تھا۔ کہتے میں دوڑ کے دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ جب میں تیسرے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ یہ ہوتا ہے مباحثات، یہ غم خاری ہے۔ آج ہم بھی بڑی غم خاری کر رکھے ہیں، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کاٹے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، غزہ کو دنیا کے نقشے سے مٹایا جا رہا ہے۔ بڑی غم خساری ہم کر رکھے ہیں، بڑا مواسات دکھا رکھے ہیں، ہم بڑی ہمارے دل میں درد ہے۔ آج ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس پاکستان میں، جہاں فلسطین کا جھنڈا لہرانے کے اوپر پابندی لگ چکی ہے۔ یہ پی ایس ایل کے میچ ہو رکھے ہیں، یہ قاتل پی ایس ایل جس کے اندر وہ مسلمانوں کا خون بہانے والا وہ جو برانڈ ہے کے ایف سی، اس کا سپانسر لیا جا چکا ہے۔ وہاں کوئی مسلمان پی ایس ایل کے میچ میں اسٹیڈیم کے اندر فلسطین کا جھنڈا نہیں لے جا سکتا ہے۔ ارے ہمارا ملک پاکستان تو وہ ملک تھا، جیسے ہی بنا تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی اسرائیل کے خلاف، فرمایا تھا یہ امریکہ کی نجائز اولاد ہے، یہ نجائز اولاد ہے امریکہ کی۔ آج اس اسرائیل کی حمایت نہیں رکھے گے؟ یقین مانے اس قدر مسلمان 56-57 ملک ہیں، لیکن فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ویڈیوز آتی ہیں، سینہ چر جاتا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یار ان انگریزوں، ان ظالم کتوں کا اگر کوئی کتا بھی مر جائے تو وہاں احتجاج کرتے ہیں کہ چلتی گاڑی نے کتے کو مار دیا، وہاں ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لوگ وہاں نیچے سے آٹا اکٹھا کر رکھے۔ عزیز سامعین محترم، حضور نے فرمایا کہ یہ جو رمضان ہے یہ غم خاری کا مہینہ ہے، غم اپنے ذمے لینے کا مہینہ ہے، خوشیاں بانٹنے کا مہینہ ہے۔ جو لوگ ہمیں دو چیزوں میں پھنسا کے مارا جا رہا ہے، ایک ہمارے نوجوانوں کو سیاست میں پھنسا دیا گیا، دوسرا جو بچے تھے ان کو میچوں میں پھنسا دیا گیا، اور بڑی شوق سے وہاں جا کے تالیاں بجا رکھے ہیں۔ وہ کے ایف سی کا جب سپانسر شدہ وہ سامنے وہ سائن بورڈ دکھاتے ہیں تو کیا ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ یہ ان کو کھانا پرووائڈ کرتا ہے اور وہ ہمارے بچوں کو مار کے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ ہم ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم سونے سے انکار کر دیتا ہے، رات نیند نہیں لیتا ہے، لیکن کہاں ہمارا جسم وہ ہمارے عضو کاٹے جا رکھے ہیں اور ہم نیند پیاری نیند سو رکھے ہیں۔ ہماری شمریوں کے اندر کوئی اگر آواز بلند کرنے لگتا ہے تو اس کی آواز دباری جاتی ہے، جی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، ختم کر دیں آپ، ہماری آوازیں بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام حکمرانوں کو جو فلسطین کے حق میں نہیں بولتے، اللہ ان کو بھی تباہ و برباد فرمائے، اور جو لوگ یہودیوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں، قادیانیوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تباہ و برباد فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس ماہ مکرم میں کسی کو روزہ افطار کروایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس کی گردن کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو غریب صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے، عرض کیا حضور ہمارے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو روزہ افطار کروائیں، ہم تو خود کھجور پانی سے افطار کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو ایسا روزہ کیسے افطار کروائیں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فرمایا کہ جس نے کسی کو پانی کے ایک گھونٹ سے، دودھ کے ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کروایا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں وہاں اس بارگاہ میں وہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ کوانٹٹی کہتے ہیں مقدار کو، مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں معیار دیکھا جاتا ہے، وہاں دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔
کہ یہ بندہ کس دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا، یا یہ نہ دیکھا کرے کہ وہ 5000 بندوں کو افطاری کروا رہا، فیس بک پہ تصویریں دے رہا۔ اور یاد رکھیں افطاری حلال کے مال سے ہوتی ہے، حرام مال سے اللہ تعالیٰ افطاری کروانا قبول نہیں فرماتا ہے۔ یہ تمہارا ظلم ہے، تمہارا گمان ہے کہ حرام کے پیسے جیب میں ڈال کے حلال کا گوشت تلاش کر کے۔ عزیز سامعین محترم، حرام کی کمائی سے افطاری قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ وہ ایک کھجور سے ایک پانی کا گھونٹ دے کے یا ایک دودھ کا گھونٹ دے کے کسی کو افطار کروائے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کوشش کریں کسی کو افطار کروانے کی۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے 3 پارٹس ہیں۔ 30 دن رمضان کے ہوتے ہیں، 10 دن علیحدہ علیحدہ وہ نیکیوں کا بارہ لگتا ہے، علیحدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیکج لگائے جاتے ہیں۔ پہلے 10 دن کا پیکج اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، اگلے 10 دن اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور آخری 10 دن اللہ فرماتا ہے جس نے اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کروانا کروا لے، میں نے کھلی چھٹی عطا کر دی۔ 30 دن کا پیکج لگائیں، رحمتیں بٹوریں، اللہ سے معافی مانگے، اپنی گردنیں آزاد کروائیں، یہ رمضان تمہارے پاس آنے والا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خفف عن مملوکی فیہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار۔ فرمایا کہ جس نے اپنے سبارڈینیٹ، اپنے ماتحت، اپنے غلام، اپنے ملازم، اپنے ورکر کے اوپر جس نے بوجھ کو ہلکا کیا، پہلے 8 گھنٹے اس سے کام لیتا تھا، پھر اس نے کہہ دیا چل گیا تو 6 گھنٹے کام کر لیا تھا۔ پہلے اس کو دورانی نوکری ریسٹ نہیں دیتا تھا، اب ریسٹ دینا شروع کر دیا، کہا یار یہ وزنی کام ہے، تم تھوڑا کر لو، کچھ نہیں ہوتا، رمضان مبارک ہے، تمہارا بھی روزہ ہے، تھوڑا سا آرام کر لو۔ جس نے اپنے غلام کے اوپر، نوکر کے اوپر، ملازم کے اوپر سختی کو کم کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اس کی گردن کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اپنے ماتحتوں کو اپنے ماتحت ہی رکھیں، اپنی محبت اور پیار کے پروں میں چھپا کے رکھیں، یہ بڑا عظیم مہینہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس مہینے کے اندر میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ ایسی شیطان کی چالیں ہیں جو وہ چلے گا۔ میں نے یہ 10 دن پہلے ٹاپک آپ کے سامنے اسی لیے رکھا تاکہ مینٹلی اور فزیکلی ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ ہم نے رمضان المبارک کو گزارنا ہے۔ اس رمضان المبارک میں شیطان اپنے کچھ چیلے یہاں پہ چھوڑے گا، مختلف انداز میں تمہیں مس لیڈ کرنے کی کوشش کرے گا، گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور کہے گا کہ اس نے روزہ تو رکھ لیا، وہ تو میں روک نہیں سکا، لیکن اب اس روزے کا اجر نہیں اس کو پانے دوں گا۔ طرح طرح سے آپ کے روزے کو خراب کرے گا، طرح طرح سے آپ کو ایسے کاموں میں وہ الجھا دے گا کہ آپ روزے کا اجر نہیں پا سکیں۔ مثلا شیطان کے جو چور یا شیطان کے جو بڑے بڑے وہ چیلے ہیں، ان میں سے ایک یہ موبائل ہوگا، وہ کہے گا جی پیکج لگواؤ، سارا دن ٹک ٹاک دیکھتے رہو، سارا دن فیس بک دیکھتے رہو، سارا دن واٹس ایپ دیکھتے رہو، فلمیں دیکھتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ ہی رکھا ہے آپ نے، آپ باہر تو نہیں گئے، تو وہاں جتنی مرضی بدنگاہی کرتے رہو۔ عزیز سامعین محترم، یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے آج کے دور میں۔ رمضان المبارک میں ایک مہینہ کوشش کریں کہ آپ اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، آپ ایسی کوئی چیز بھی نہ دیکھیں جس سے بدنگاہی کا آپ کو خطرہ ہو، یہ شیطان کی طرف سے وار ہوتا ہے۔ پھر شیطان ایسا وار بھی کرتا ہے، بڑے بڑے بلڈ پریشر والے، شوگر والے، ہیپاٹائٹس والے وہ لوگ سامنے آ جائیں گے، کہیں گے جی ہمیں بلڈ پریشر ہم سے روزہ نبھایا نہیں جاتا۔ حاجی صاحب اللہ کو بہتر پتا ہے کہ تم کتنی دیر بھوکا رہ سکتے ہو، شوگر والے کا رب کو پتا ہے کہ یہ روزہ نبھا سکتا ہے یا نہیں نبھا سکتا ہے۔ یہاں بیماری کا وہ بہانہ ان کے سامنے رکھے، نہیں بھائی تم تو بیمار ہو، نہ روزہ رکھو، اسلام میں سختی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی پتا ہے، اس کے رب کو بھی پتا ہے کہ کیا یہ اتنی بیماری میں روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو سردت قریب سے گزرے گی۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے بچوں سے پوچھے کہ بیٹا روزہ نہیں رکھا، جی سر وہ میری امی نے کہا تھا کہ 2 روزے رکھ لیے، تیسرا چھوڑ دو کمزور نہ ہو جانا۔ ماں ہی مفتیہ بن جاتی ہے، باپ کو بڑا درد ہوتا ہے، نہیں بیٹا روزے نہ رکھو، آج تم نے روزہ چھڑوایا، کل کو جوان ہو کے وہ نہیں رکھے گا بالکل، پھر تم نے کہنا حضرت صاحب اس کو تویز ڈال دی، تویز تو تم نے ڈال دیا پہلے۔ دیکھیں اپنے بچوں کو انکرج کریں، 10 سال کی عمر میں روزہ فرض ہے، رکھوائیں ان کو۔ کون کہتا ہے کہ روزے سے بندہ کمزور ہوتا ہے؟
میں آپ سے عرض کروں یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ شفا عطا کرتا ہے. کبھی کر کے دیکھیں. جس کو دائمی معدے کی بیماری ہے روزہ رکھ کے دیکھیں آپ، لیکن ساتھ احتیاط ضروری ہے. اتنی لمبی لمبی سحریاں نہ کھائیں، افطاری میں اتنی آئلی چیزیں نہ کھائیں جو آپ کے معدے کو خراب کرتی ہیں. سادہ سحری، سادہ افطاری کریں، ہیلدی ایک ڈش بنا لیں تاکہ آپ رمضان اچھے طریقے سے گزاریں. یہ اس طرح پریپریشن اس کی تیاری ہوتی ہے. پھر بازار کے اندر آخری 10 دن تباہی مچ جاتی ہے. وہ سارا جتنا بھی ملک ہے وہ بازار کی طرف رخ کرتا ہے. آپ شاپنگ پہلے کریں، 10 دن پڑے ہیں آپ کے پاس، اپنے بچوں کے، بیوی کے جتنے بھی کپڑے بنانے پہلے بنا لیں. رمضان میں ہم نے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی. آپ اس طرح اس کی تیاری ہوگی. اور ہماری عورتوں کو بازاروں میں بھیج دیا جائے گا. وہاں 80% عورتیں ہوتی ہیں، 20% مرد ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، بدنگاہی ہوتی ہے، روزہ خراب ہو جاتا ہے، شیطان اجر سے معروم کر دیتا ہے. پھر اسی طرح ہماری عورتوں کو کچن کے اندر ایسا الجھاؤ پیدا کرتا ہے. دن 2 بجے افطاری شروع ہوگی، رات عشاء تک افطاری چلے گی. اور بھائی 7 ڈشیں بنانا کیا ضروری ہے؟ آپ کو 1-2 ہیلدی ڈشیں بنائیں اور ساتھ عبادت کریں. اکثر افطاری کے وقت ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کچن کے اندر ہوتی ہیں. اس وقت اللہ سے مانگنے کی باری ہوتی ہے، وہ وہاں پہ کوفتے بریانیاں بن رہی ہوتی ہیں. آپ تھوڑا کر لیں، پہلے کر لیں. افطاری کے وقت دسترخوان بچھائیں، سارے گھر والے وہاں بیٹھیں، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ عطا فرماتا ہے. اور پھر جب سحری کی باری آتی ہے، میں آپ سے عرض کروں پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے رمضان وہ مہینہ ہے جب پوری دنیا کے مسلمان تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، تہجد پڑھے. لیکن ہماری عورتیں تو بالکل نہیں پڑھتی، وہ سحری کے اندر پکانے کے اندر لگی رہتی. آپ مرد حضرات کوشش کریں، آپ کم از کم آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھیں، تہجد کی نفل ادا کریں اور اس نیت سے کریں کہ ہم نے پورا سال تہجد کی نماز اپنی چھوڑنی. آپ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح شیطان کے چیلوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جیسے رات شروع ہوگی رمضان کی، وہاں رمضان شو شروع ہو جائیں گے، وہ انعام گھر شروع ہو جائیں گے. اچھا وہاں تراویح کے لیے اللہ کی طرف سے انعام تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے اور یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسے منہ کھولے دیکھ رہے ہیں اس کو اتنا انعام مل گیا، اس کو اتنا انعام مل گیا. وہ تو غیرت ختم ہو چکی ان میں. جب رمضان میں عبادت کی باری ہوتی ہے، عشاء کی نماز تراویح کی باری ہوتی ہے، وہ ٹی وی پہ شوز لگا کے بیٹھے اور ساتھ ایک کسی عالم دین کو بلا لیا، اور اس لیے بلا لیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم دیندار بھی ہیں. اور ریٹنگ اپنی بنانی ہوتی ہے. خدا را اللہ کی بارگاہ میں انعام لینے کے لیے مسجدوں میں آیا کرو. پھر یہاں وہ کرکٹ کے میچز شروع ہو جائیں گے، وہ بیڈمنٹن کے میچ، جہاں نوجوان تراویح نہیں پڑھے گا وہاں جا کے رات 1 بجے تک میں ساری رات وہ لوڈو گیم کھیل لے گا، بیڈمنٹن کھیلے گا، کرکٹ کھیل لے گا فلڈ لائٹ، اور اس کے لیے تراویح پڑھنا مشکل ہو جائے گا. ابھی یہ میچز، یہ جو قاتل لیگ ہماری ہو رہی ہے مسلمانوں کے خون کے ساتھ، وہ خوش ہو کے جو کھیل رکھے گئے، وہ رمضان مبارک کے اندر بھی میچز ہیں، وہ ہمارے نوجوان دیکھیں گے لیکن 20 رکعت تراویح پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. پھر عزیز سامعین محترم، اسی طرح اسی رمضان المبارک میں ہماری نمازیں کیسی جائیں گی؟ فجر فوراً پہلی بات تو مسجد میں پڑھتے نہیں ہیں، گھر میں ویسے سحری کی 2 رکعت پڑھی وہ سو گئے، یا وہ سحری سے پہلے کر کے سو گئے، فجر بھی گئی. یا میں نے یہ دیکھا تمام مساجد میں فجر کی نماز کے بعد درس و تبلیغ ہوتی ہے، 5-10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے درس ہوتا ہے اور جماعت بھی تھوڑی سی پہلے ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا نوجوان اکثر میں نے دیکھا ہے وہ سلام بعد میں پھرتا فوراً دوڑ کے جاتے ہیں، نہیں مولوی صاحب تو 10-15 منٹ لگا دیں تو ایسی کام بھی جانا ہے. شیطان کہتا ہے نہیں یہاں نہیں بیٹھنا، آپ نے ان مولویوں کے پاس نہیں بیٹھنا، علماء کے پاس نہیں بیٹھنا. جو نہ بیٹھو گے تو کیا جو دین کی عمارت گر جائے گی، نقصان تمہارا. ایسے رمضان میں کم از کم دین سیکھ لیں، تھوڑا سا کچھ 4 قدم چل کے جہاں علم دین کو یو وہاں چلے جائیں، جا کے وہی سن لیا کہ 10-15 منٹ کے لیے. ہمارے پاس تو قسم با خدا اتنا وقت نہیں کہ آدھا گھنٹہ ہفتے کے بعد دین کو دیں، نہیں سیکھتے نہیں ہے دین. عزیز سامعین محترم، ظہر کیلولے کے اندر ہم گزاریں گے، عصر افطاری کی تیاری میں گزاریں گے، مغرب و عشاء افطاری کرتے کرتے گزاریں گے، اور اس کے بعد ساری رات جاگ کے پیکج کے اوپر گفتگو ہوگی، وہ موبائل دیکھے جائیں گے. بتائیں رمضان کس نام کہتے ہیں؟ اللہ نے تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ. تم بجائے متقی بننے کے اور بڑے گناہگار بن گئے ہو. عزیز سامعین محترم، رمضان سے پہلے تیاری کریں.
یقین مانے جس بندے کو جو بھی بیماری ہے اس نیت سے رمضان کے روزے رکھے کہ اللہ بیماری کو دور کرے گا، یقیناً اس کی بیماری دور ہوگی۔ آپ ذہن بنائیں، اگر بیمار ہیں کچھ بھی آپ کو ہے، ذہن بنائیں کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، یار کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا مر جائیں گے آپ؟ اسلام کہتے ہیں مرنے لگو تو روزہ توڑ دو، آپ روزہ رکھیں تو صحیح، آپ کوشش تو کریں، آئیں تو صحیح میدان میں۔ جس کی سگریٹ نہیں چھوٹتی وہ رمضان کے روزے رکھے، انشاءاللہ یہ سگریٹ چھوٹ جائے گی۔ اگر وہ نشہ کرتا ہے کسی بھی قسم کا، رمضان چھڑا دے گا اس کو۔ کسی بھی قسم کے گناہ میں مبتلا ہے، بدنگاہی میں مبتلا ہے، فون کے اوپر گفتگو کر کے گناہ کرتا ہے، اگر رمضان المبارک میں اس نیت سے روزے رکھے انشاءاللہ اس کی ساری بیماریاں دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کی اور اچھے طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ المبین۔